اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنیں بیٹیاں اکثر شکایت کرتی ہیں جی قاری صاحب گھر میں تنگی بہت ہے، گھر میں پوری نہیں پڑتی، جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور رزق کی تنگی سی وجہ سے گھر میں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، جتنا کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی۔ تو میں آج آپ کو کہ ایسے دو وظیفے بتانے جا رہا ہوں جو میری بہنیں کر لیں گی انشاءاللہ تعالی مجھے یاد کریں گی۔ دونوں وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنے ہیں۔ دو وظیفے آپ نے، سب تو پہلے وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جہاں رہنا ہے نا، چلتے پھرتے کام کرتے برتن اٹھانے کمرے میں چلے گئے، کبھی کچھ لینے، کبھی کپڑے لینے، کبھی جوتا لینے، کبھی کپڑے دھونے کے لیے، کبھی سلائی کرنے کے لیے بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھے تو آپ نے اکثر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارہا میں جہاں جاتا ہوں وہاں بھی اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہوں کہ ہر کمرے میں جانے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جب آپ صحن میں بیٹھے کام کرنے کے لیے تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی بے مثال عمل ہے، اس جیسا عمل آپ کو نہیں ملے گا، اس بہت ہی پیارا عمل ہے۔ تو اس سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے برکت آتی ہے، نمبر 2 اولاد تابع دار ہوتی ہے، نمبر 3 میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے شیطان میاں بیوی کے جھگڑے پہ خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سب لوگ اتفاق سے رہتے ہیں، باہمی مسائل مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ تو کرنا کیا آپ نے؟ السلام علیکم، بٹ ایسے ہمت کی بات السلام علیکم ایسے کہنا جیسے آپ کسی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، اسے سلام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی گھر میں یہ چیزیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے اوپر مخلوق پیدا کی ہے، 10,000 بھی ہم گن نہیں سکتے۔ وہ مالک بڑا غفور رحیم ہے، تو وہ آپ کو اسلام انشاءاللہ نیک چیزیں آپ کے گھروں میں آئیں گی، نیک برکات بڑھیں گی، عزت بڑھے گی، آپ کی معیار زندگی بلند ہوگا اس سے۔ آگے جو ہمارے پاس وظیفہ ہے نا، وہ ایک تسبیح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب رزق کی تنگی ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو جائے، کوئی یکدم ٹینشن آ جائے، یکدم کوئی آپ کے سر پہ پریشانی آ جائے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، سلام قول من رب رحیم۔ جو قول کے سچے ہیں، جو وعدے کے پکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، سلام کرتا ہے۔ تو کیا آپ کرنا ہے؟ آپ نے سلام قول من رب رحیم پڑھنا کیسے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے اول آخر 5 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، سلام قول من رب رحیم۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ پھر آپ نے اس تسبیح کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، پھر آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، سلام قول من رب رحیم۔ ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے اول آخر 5 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رنج و غم سے آپ کو بچا لے گا۔ جب کاروبار سے یا گھر سے باہر سے آپ واپس آئیں نا، تو اندر گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا کریں۔ اس طرح جو بھی بری چیز باہر سے چلتے پھرتے آپ کے ساتھ آ گئی ہے، وہ وہیں سے واپس ہو جائے گی، اور آپ گھر بالکل پریشانی سے بچ کر چلیں گے۔ ایک میری بہنوں سے شکایت ہے کہ وظیفہ لے جاتی ہیں، 2 دن کرتی ہیں، ایسا اس نے اثر نہیں کیا۔ وہ میرا اللہ بھی دلوں کو دیکھتا ہے نا، وہ بھی جانتا ہے نا کہ میرا بندہ کتنا لالچی ہو گیا ہے۔ پوری لگن کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اور میرے مالک کو حاضر ناظر جان کر آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں مصیبتیں آپ کی پریشانیاں اپنے سر لے لے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے جب مالک ہی آپ کے ساتھ
پریشانیاں، سب مصیبتیں اپنے اوپر لے لیں۔ تو ایک دفعہ پھر میرے بھائیوں میں ریوائز کیے دیتا ہوں۔ پہلا آپ نے کیا کرنا ہے، ہر کمرے میں میری بہنیں گھر میں رہتی ہیں، مرد حضرات تو بازاروں میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں آگے پیچھے، تو ہر کمرے میں جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ ایک کمرے کو گھر میں ایک کمرے کو زیادہ دیر تک بند مت کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں۔ دوسری بات، جب گھر کے کام کے لیے ایک جگہ پر زیادہ بیٹھنا ہو، ایک جگہ پر کپڑے سلائی کرنے ہو یا کپڑے دھونے ہو یا کوئی سبزی بنانی ہو، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت لگاتار کرتے رہیں۔ پہلا آپ کا عمل یہ ہو گیا، آسان سا عمل ہے، گھر میں خیر و برکت لائے گا، پریشانیاں ختم کرے گا، ذہنی ٹینشنیں ختم کرے گا، اور تمام مسائل بھی اچھے طریقے سے آپ کے حل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر سلام القول من رب رحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ نے جب درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ نے آگے جا کر پھر ظہر کی نماز میں اسے ایسے دہرانا ہے، پھر عشاء کی نماز میں دہرانا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن تک کریں، 21 دن کے بعد آپ اس سے پہلے ہی آپ اس کے اثرات دیکھ لیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، وہ مالک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ جلد ہی ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کا مددگار نہیں ہو سکتا، میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کو رزق نہیں دے سکتا، میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کی کسی مصیبت میں، کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں مدد نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، وہ اسے صحت نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، مکان نہیں چھینتا، کپڑا نہیں چھینتا، صرف سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور سجدے کی جتنی زیادہ اہمیت ہے نا، اگر آپ سوچیں تو آپ کانپ جائیں کہ سجدہ کتنا لازمی ہے، کتنا اہم ہے۔ جب باوضو ہو کر آپ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر جاتا ہے جن پہ اللہ رحم کرتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کبھی مت سوچا کریں کہ میں مسجد میں اتنے سال نہیں گیا، اب جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ تو بہتان لگاتے رہتے ہیں۔ جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کی پرواہ مت کریں، انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اپنے ذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیا کریں۔ صدقہ خاص طور پر میری بہنیں ہیں نا گھروں میں، وہ بچوں کا، میاں کا صدقہ، چاہے 10 روپے ہوں چاہے 20 روپے ہوں، یہ کہہ کر یہ میرے خامد کا صدقہ ہے، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ میرے گھر کا صدقہ ہے، یہ میرا صدقہ ہے۔ صدقہ لازمی دیا کریں، بے شک 10 روپے ہی دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقے سے بہت بڑی سے بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اور گھر آئے مہمان سے کبھی غصے سے نہ بولیں۔ جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق، اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ پر مہربانی کر دے، اللہ اس کی وجہ سے آپ پر رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہے نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اریانی، بے حیائی، عیاشی کو اب ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ بہت ہمارے حالات کمزور ہو گئے ہیں، ہم دین کے لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ شیطان ہمارے گھروں میں آ گیا، موبائل ہماری بیٹیوں کے پاس آ گیا، اور شیطان نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ لباس ہمارا اسلامی چلا گیا، وہ بڑے بزرگ رحمتوں والی برکتوں والی باتیں کرنے والے چلے گئے۔ اب تو بس شرعیاں بے حیائی کی اور فراڈ کی باتیں ہوتی ہیں، نیکی کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ہم پر رحم فرمائے
اور ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ جو جانے میں انجانے میں ہم سے ہوئے ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، آمین۔